محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی روزے دار ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سب کے روزوں کو، نمازوں کو اللہ قبول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے وہ بندہ لکھ لیتا تھا، جو بھی گفتگو ہوتی وہ لکھتا۔ تو چند صحابہ نے اس بندے سے کہا کہ یار کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حضور مزاح کے موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی کسی موڈ میں ہوتے ہیں، تو ہر بات لکھتا ہے، ہر بات نہ لکھا کر، جو حضور اپنے امت کے لیے ارشاد فرمائیں چلو وہ تو لکھ، مگر تو ہر بات ہی لکھتا ہے، ہر بات نہ لکھی کرو۔ تو اس نے لکھنا بند کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا، بھئی تم میری باتیں لکھا کرتے تھے، اب تم لکھتے نہیں ہو، کیا وجہ؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ وجہ ہے کہ مجھے تو چند صحابہ نے یہ بات کی ہے کہ آپ ہر بات ہی لکھتے ہیں، اب ہر بات تو لکھنے کی نہیں ہوتی، کبھی حضور کس موڈ میں، کبھی کس موڈ میں، کبھی کس موڈ، تو ہر بات لکھتا ہے، چلو چیدہ باتیں ہوں، جو فرمان ہوں، جو احکام ہوں، جو شریعت کے فیصلے ہوں، چلو وہ لکھا کرو، تو ہر بات لکھتا ہے۔ تو یا رسول اللہ میں نے ان کی بات مانتے ہوئے میں نے ہر بات لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، قسم اٹھائی، یعنی مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور پھر آپ نے اپنی زبان کو انگلی لگا کر فرمایا اللہ کی قسم ہے یہ زبان خود کچھ نہیں بولتی، جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آتا میں کلام کرتا ہی نہیں ہوں۔ ان ہوا الا وحی یوحا، میرا محبوب خود نہیں بولتا، اللہ فرماتا ہے جب وحی آتی ہے تو پھر یہ کلام کرتا ہے، پھر بولتا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی زبان پر انگلی رکھ کے فرمایا اللہ کی قسم ہر بات لکھا کر، تیرے نبی کی کوئی بات ایسی نہیں ہے، تیرے نبی کی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی وحی کے بغیر میں بولوں۔ تو یہ نہ کہے کہ میں کس موڈ میں ہوں، کس موڈ میں ہوں، میں جس موڈ میں بھی ہوں گا، اللہ کا کلام، اللہ کی وحی آتی ہے تو میں گفتگو کرتا ہوں، میں بات بتاتا ہوں، ایسے میں اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں ہوں، اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا ہے۔ جوامع الکلم اس کا مطلب یہ ہے کہ فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شے عطا فرمائی ہے، ایسا ملکہ دیا ہے، ایسا اللہ نے بولنے کا مجھے ہنر دیا ہے کہ میں چھوٹی سی بات بولتا ہوں لیکن قیامت تک دنیا اس کی تشریح کرتی رہے گی، وہ چھوٹی سی بات کی تشریح مکمل نہیں ہو پائے گی۔ جوامع ایسی باتیں جس کو ہم اقوال زرعی کہتے ہیں، یہ اقوال زرعی کسی بزرگ کے ہو سکتے ہیں، کسی صحابی کے، مگر حضور کے جوامع الکلم ہے کہ میرے نبی کی ایک ایک بات ایسی ہے اس کی آپ تعریف کرنا شروع کر دیں، وقت ختم ہو سکتا ہے لیکن حضور کی بات کی تعریف کوئی کما حقہ بیان کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 5 وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں ملی تھیں۔ ان میں سے حضور نے فرمایا ایک مجھے اللہ نے وہ کلام دیا ہے، وہ گفتگو کا سلیقہ دیا ہے اللہ نے کہ میری زبان سے جب ایک لفظ نکلتا ہے دنیا کے عالم مفسر، دنیا کے بڑے بڑے مفتی اس کی تشریح کرتے رہیں، فرمایا ان کا وقت، ان کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں مگر اللہ نے جو میری کلام میں طاقت دی ہے وہ کلام کو کبھی پہنچ نہیں پاتے۔ اس لیے یہ جوامع الکلم، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، ہمارے قلم ختم ہو سکتے ہیں مگر حضور کی بات کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے وہ نعمت دی ہے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج جمعۃ المبارک کے اس لمحے میں بھی ایک حدیث ہے اور وہ جوامع الکلم سے بھری ہوئی ہے۔
جس کو دنیا کہتی ہے نا کہ جی ارسطو بڑا جی ادیب تھا، جی شیکسپیئر یہ تھا، فلاں یہ تھا، میں کہتا ہوں جہاں ان کی عقل ختم ہو جاتی ہے وہیں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی کی بات کو سن کر مروب ہونے والے، کسی کی بات سن کر کبھی اپنے نبی کی بات تو سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو جو حکمت اور دانائی دی ہے وہ کائنات میں کسی فرد کو ملی نہیں ہے۔ ایک شخص میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت خالد بن ولید، یہ روایت کرتے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ ایک بات، حدیث ایک ہے، سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ علم اور حکمت کے موتی جو ہیں ان کی جھولی بھر کے آپ گھر لے جائیں گے، اور اگر آپ نے اس کو جانے دیا خام خواہ اس چیز کو، تو پھر وہ علم اور حکمت اور دانائی کی وہ موتی جو میرے نبی نے ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ ہمیں میسر نہیں آئیں گے۔ تو توجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو سننا، اور آج کا موضوع بھی اس لیے رکھا گیا کہ جمعہ ہے اور پھر رمضان المبارک کا جمعہ بندے ان حماق سے سنتے ہیں تو حضور کی کوئی بات ضائع نہ ہو، ورنہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تمہاری نصیحت قبول نہیں کرتا اس کو نصیحت نہ کیا کرو۔ جس بندے کے بارے میں پتہ ہے کہ اس نے نصیحت نہیں قبول کرنی تو فرماتے ہیں کہ اس کو نصیحت نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا نصیحت ایک موتی ہے، اور بے ضمیر بندے کے سامنے جب تم موتی کو رکھو گے تو موتی رولنے والی بات آ جائے گی۔ جو شخص نصیحت قبول نہیں کرتا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے کہ ہم حضور کی محفل میں موجود تھے، ایک دیہاتی شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس دیہاتی شخص نے آ کر چند حضور سے سوال کیے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جواب دیے، اور یہ وہ سوال ہیں اور یہ وہ جواب ہیں۔ یہاں حدیث پاک میں اس دیہاتی کے لیے ایک لفظ بدو استعمال ہوا، لیکن میں کہتا ہوں ہماری جان قربان ہو جائے اس بندے کے قدموں پر جس نے یہ سوال ڈھونڈ کے لائے ہیں۔ سوال ہمیشہ آدھا جواب ہوتا ہے۔ سوال وہی بندہ کرتا ہے جو عقل مند ہوگا، عقل مند بندہ ہی سوال کرتا ہے، اور سمجھدار بندہ سوال کرتا ہے۔ بے وقوف بندے کو تو سوال بنانے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ قربان ہو جائیں، بدو تھا لیکن کہنا نہیں، دیہاتی صحابی رسول ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے سوال کیا۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ 25 انہوں نے سوال کیے اور میرے نبی نے 25 جواب عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے وہ نوٹ کر لیے اور ہم تک پہنچائے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ کہ میری امت تک میری ہر بات پہنچ جائے تاکہ میری امت کو پتہ چلے۔ اس دیہاتی نے پہلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر بننا چاہتا ہوں۔ امیر، یا اب کون بندہ ہے جو نہیں چاہتا میں امیر نہ بنوں؟ اس نے پہلا سوال کیا یا رسول اللہ امیر بننا چاہتا ہوں، کوئی ایسا نسخہ عطا فرمائے میں امیر بن جاؤں۔ جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ سنیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قناعت اختیار کرو امیر بن جاؤ گے۔ قناعت کا مطلب کیا ہے؟ جتنا ہے اس پہ صبر کر جاؤ، جتنا ہے تمہارے پاس اس پہ صبر کرو اور اسی میں گزارا کرنے کی کوشش کرو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے قناعت۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا امیر بننا چاہتا ہو تو حضور نے 2 لفظ فرمایا قناعت اختیار کرو امیر بن جاؤ گے۔ بڑے بڑے لوگ آپ نے دیکھے ہوں، غریب ہوں گے، قناعت میں اپنی تنخواہ میں جو گزارا کرتے رہتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ بندہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے یہ بڑے امیر بندہ ہے یار، اس نے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ وہ ہاتھ اس لیے نہیں پھیلا رہا کہ وہ قناعت اختیار کر چکا ہے۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا جتنی ہے، جتنی چادر دیکھ کے بندہ پاؤں پھیلاتا ہے، جتنی اس کی آمدنی ہے، اس آمدنی میں جب وہ گزارا کرنا شروع کر دیتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا وہ امیر بن جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو کہ آمدنی 400 روپیہ ہو اور گھر کا خرچہ شام کو 700 روپیہ ہو جائے تو وہ غریب ہی ہوگا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا۔ حق یہ بنتا ہے کہ اسی 400 میں وہ گزارا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی بات ہے۔ فرمایا قناعت اختیار کرو انشاءاللہ امیر بن جاؤ گے۔ اس نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بننا چاہتا ہوں، عالم بننا چاہتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی اختیار کر لو عالم بن جاؤ گے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف کہتے ہیں جس کو۔
تمہاری محفل بھی پاک ہو اور تمہاری تنہائی بھی پاک ہو. تم محفل میں بیٹھے ہو تو تمہاری جس طرح محفل پاک ہے، تنہا جب بستر میں موجود ہو تو تمہاری تنہائی بھی پاک ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف ہر وقت دل میں رکھو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے. اگر عالم بننا چاہتے ہو تو خدا کا خوف دل میں رکھو. تیسرے نمبر پہ سوال کیا، یا رسول اللہ عزت والا بننا چاہتا ہوں، معاشرے میں میری عزت ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخلوق کے سامنے سوال کرنا بند کر دو، عزت دار بن جاؤ گے. اللہ اکبر. بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو. کوئی بھی بندہ ہو، جتنا آپ کا قریبی ہو، جتنا بھی، بار بار جب وہ آپ سے مانگے گا، بار بار آپ سے سوال کرے گا تو ایک دن آپ بھی اس کو چھوڑ دیں گے کہ یار یہ تو مانگتا ہی رہتا ہے جب بھی ملے. آپ بندہ اس کو دیکھ کے رستہ بدل جاتا ہے کہ کہیں مانگ ہی نہ لے کچھ. اگر چاہتے ہو کہ میں عزت والا بن جاؤں، معاشرے میں عزت ہو، رشتہ داروں میں عزت ہو، تمہاری باہر مارکیٹ میں عزت ہو، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، فرمایا انشاءاللہ عزت والے بن جاؤ گے. یہ ہے وہ جوامع الکلم جو کسی نے نہیں بتائے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے. بڑے بڑے لوگ کسی اور سے معروف، مگر میرے نبی کی بات تو سن کے دیکھیں، حضور کی بات پہ عمل تو کریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہمیں عزت والا بناتا ہے. معاشرے میں عزت ہوگی. آپ 20 سال تک کسی سے ایک ٹکا نہ مانگیں، اور جب زندگی میں کبھی ضرورت پڑے گی تو جب آپ ایک مرتبہ کسی دوست کو کہو گے، آپ 10 کہیں گے، وہ 20 لے کر آ جائے گا کہ آج تک اس بندے نے سوال نہیں کیا، آج ضرورت پڑی ہے تو اس نے سوال کیا ہے. یہ بندہ تو سوال کرتا ہی نہیں ہے. اور میں عزت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا کرو، سوال کرنا بند کر دو، عزت والے بن جاؤ گے. اس نے کہا یا رسول اللہ عادل بننا چاہتا ہوں، عدل کرنے والا، عادل بننا چاہتا ہوں. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنا شروع کر دو. اپنے لیے تو تم کچھ اور پسند کرو اور کسی اور کے لیے کوئی اور چیز پسند، عادل نہیں ہو پھر تم، عدل نہیں. اپنے سے گناہ ہو گیا تو معافی، یار مجھے معافی دے دو، اور کسی اور سے ہو گیا تو نہیں بھی اس کی تو سزا ملے گی. اپنے سے کوئی چیز سرزد ہوگی تو اس کا نہیں جی ہرجانہ ہوگا، اپنے اس کی معافی دے دو. کسی اور کا سے سرزد ہو گیا تو پھر اس کا ہرجانہ ہوگا. تو میرے نبی نے فرمایا وہ عادل نہیں بن سکتا. عادل بننا چاہتے ہو تو فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو نا، اپنے مسلمان کے لیے بھی وہی پسند کرو. تم چاہتے ہو نا کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، تمہیں لوگ معاف کر دیں، جو تیری غلطی کرتا ہے پھر تجھے بھی چاہیے تو اس کو بھی معاف کر دے. فرمایا عادل بن جاؤ گے. پھر اس نے کہا، فرمایا اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں اچھا آدمی بنوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو نفع پہنچانا شروع کر دو، اچھے آدمی بن جاؤ گے. لوگوں کو نفع پہنچایا کرو. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے خیر الناس من ینفع الناس. حضور سے پوچھا گیا سب سے بہترین انسان کون ہے، سب سے بہترین بندہ کون ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ہو. اگر کوئی مجبوری کسی کو آ پڑی ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اگر کوئی پریشانی بنی ہے تو وہ کوشش کرے کہ میں اس کی پریشانی حل کروں. اگر کوئی حاجت آ گئی ہے تو اس کی کوشش ہو کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں کسی ایک مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے اپنے بھائی کی، اللہ قیامت کے دن اس کی 100 ضروریات کو پوری فرما دے گا. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اور میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں. فرمایا پھر تم لوگوں کو نفع پہنچانا شروع کر دو. لوگوں کو تم سے نقصان کا ڈر نہ ہو، لوگوں کو تم سے کوئی برائی کا ڈر نہ ہو، نفع مند بن جاؤ. ضرورت پڑ گئی جی موٹر سائیکل دے دیں، اچھا بھائی یہ ضرورت کی چیز ہے یہ لو. نفع پہنچاؤ کسی غریب کے ساتھ کوئی بھلا جتنا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کرو. اگر تم لوگوں کو نفع پہنچانے والے بن جاؤ گے تو اللہ کی نظر میں تم سے بہتر انسان کوئی بھی نہیں ہوگا. خیر الناس من ینفع الناس. تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. چھٹے نمبر پر اس نے عرض کی یا رسول اللہ طاقتور بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں طاقتور رہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو، طاقتور بن جاؤ گے.
اللہ پہ توکل اور بھروسہ قائم رکھو. یہ نہیں کہ تھوڑی سی کوئی چیز آ گئی تو بندہ اس کا ہاں ہاں اور وویلا شروع کر دے. کوئی پریشانی آ بھی جائے تو اللہ کے پر توکل اور بھروسہ ہو کہ جس مالک نے مجھے پریشانی دی ہے وہ انشاءاللہ دور بھی کرے گا. فرمایا میں چاہتا ہوں طاقتور بن جاؤں. فرمایا پھر توکل اختیار کرو, رب پہ بھروسہ رکھو. 2 صحابہ میں نا شرط لگ گئی. تو دونوں صحابہ میں شرط یہ لگی کہ یار تم میں ہم میں سے جو پہلے فوت ہوگا نا وہ دوسرے کو خواب میں آ کر بتائے گا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے. بھی وہ کیونکہ حشر کا وہ دیکھ چکا ہوگا قبر کی بات, وہ دوسرے کو آ کر بتائے گا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے, تاکہ جو زندہ بندہ ہے وہ عمل کرے اور اللہ کے نزدیک بہترین بندہ بن جائے. وہ دونوں میں شرط یہ لگی, ایک صحابی پہلے فوت ہو گئے, دوسرے نے جا کر اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے رات کو کہا, اس نے کہا بھائی وعدہ یاد ہے, تمہیں وعدہ یاد ہے کہ ہمیں شرط لگی تھی کہ ہم نے وہ چیز بتانی ہے جس سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے. تو وہ واپس آ گیا, رات کو آ کر سویا تو اسی صحابی نے خواب میں آ کر بتایا. اس نے کہا کہ بھائی میں نے تو یہ دیکھا ہے جو رب پہ توکل کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا بندہ بن جاتا ہے. اس سے بڑھ کر میں نے کسی کا درجہ نہیں دیکھا جو توکل والوں کا درجہ ہے. اللہ پہ توکل رکھے بندہ, اللہ پہ بھروسہ رکھے, مصیبت جتنی بڑی بھی آ جائے وہ رب تعالیٰ اس مصیبت سے بہت بڑا ہے. اللہ ہر پریشانی سے بڑا ہے. جس نے مصیبت دی ہے اس پہ بھروسہ رکھو, وہ تمہاری مصیبت دور بھی فرما دے گا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ نہیں بولے, سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اونچی آواز میں کہو سبحان اللہ. اور غصے کیوں بیٹھے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے تو حضور کی باتیں ہیں, کسی اور کی نہیں ہے, اخبار جہاں نہیں ہے, یہ ایکسپریس نیوز کی بات نہیں, یہ حضور کی باتیں ہیں. تو حضور کی باتیں سن کے خوشی بھی محسوس کریں اور سمجھیں کہ اللہ کے نبی کی جو حکمت بھری باتیں ہیں ہم میں کہاں کہاں کمی ہے, ہم وہ پورا کریں. اسی طرح اللہ اکبر عرض کرنے کا, اللہ کے دربار میں خاص بننا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں کہ میں اللہ کے دربار کا خاص بندہ بن جاؤں. آج کون نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے دربار کا خاص بندوں, اللہ کا خاص بندہ بن جاؤں. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا, فرمایا اگر اللہ کا خاص بننا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ فرماتے تم مجھے زمین میں بیٹھ کے یاد کرو میں آسمانوں میں بیٹھ کے یاد کروں گا. تم بندوں میں بیٹھ کر مجھے سبحان اللہ کہو میں فرشتوں میں بیٹھ کر تمہیں پاک کر دوں گا. تم دنیا کی گہرائی میں مجھے یاد کرو میں آسمان کی اونچائیوں میں تمہیں یاد کروں گا. بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اکثر اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوتے تو آپ فرماتے کہتے مجھے اب اللہ مجھے یاد کر رہا ہے, اب اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. تو لوگوں نے کہا ایک دن کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے, بندہ اللہ کو یاد کرے, چلو پتہ ہے اللہ بندہ یاد کر رہا ہے, آپ کو کیسے پتا کہ اللہ اب کیا کر رہا ہے؟ آپ کو کیسے پتا اللہ اب آپ کو یاد کر رہا ہے؟ آپ یہاں بیٹھ کے ایسے بات کر دیتے ہیں کہ اب اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. تو آپ نے قرآن کی یہی آیت پڑھی, فرمایا رب فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. فرمایا میں جب اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے اللہ بھی اب میرا ذکر کر رہا ہے. تم میری بات کرو میں تمہاری بات کروں گا, تم میری نعمتوں کا چرچا کرو میں نعمتوں اور بڑھاتا چلا جاؤں گا. اس لیے فرمایا یا رسول اللہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے دربار کا خاص بندہ بن جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا کثرت سے ذکر شروع کر دو, رب کے خاص بندے بن جاؤ گے. 8ویں نمبر پر اس نے کہا رزق کی کشادگی چاہتا ہوں, رزق کی کشادگی چاہتا ہوں, یہ چاہتا ہوں میرا رزق کبھی کم نہ ہو, میرا رزق زیادہ ہو. بڑا قیمتی نسخہ ہے اور یہ کسی پیر کا نہیں ہے جو جھوٹا ہو جائے, یہ بھی یاد رکھ لینا. یہ کسی مولوی کا نہیں نسخہ کہ یہ تویز ہے کہ عمل کرے نہ کرے مولوی نے تو دے دینا ہے, کوئی مرے نہ مرے 5.5 کھرے, وہ بات نہیں, یہ نبی کی بات ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہوا, چاہتا ہوں کہ رزق میرا ہمیشہ میرا رزق کھلا ہو, زندگی میں عیاشی سے گزاروں, کھانے پینے کی کمی نہ ہو. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ با وضو رہا کرو اللہ رزق بڑھا دے گا. اللہ ہمیشہ با وضو رہو. یار کتنا قیمتی نسخہ ہے اور کتنا چھوٹا, با وضو رہو. اور یاد رکھو جو بندہ با وضو ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے نمازیں بھی وہ پڑھ لیتا ہے.
اگر باوضو وہ پھر رہا ہے، جہاں اس کو ٹائم ملے گا وہ نماز پڑھ لے گا، اس کی عادت بن جائے گی۔ جو بے وضو ہوگا، اکثر دیکھے ہیں، میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، رکشے والے میں نے بڑے دیکھے ہیں، وہ رکشہ سائڈ پہ کھڑا کرتے ہیں، وہاں جا کے وہاں پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ایسے ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ جو پیشاب کے گندے چھینٹے پڑتے ہیں ان کی شلواروں پہ، ان کے کپڑوں پہ، نہ وہ پاک رہتے ہیں، نہ کبھی انہیں نماز کی فکر ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزرے تو اس کو عذاب ہو رہا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں شاخ توڑی، ایک تر شاخ توڑ کر اس قبر پہ رکھ دی۔ صحابہ کرام سے فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوتی، یہ جب تک اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اس کا عذاب قبر دور ہو جائے گا۔ اور پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ عذاب ہو کیوں رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اور جو پیشاب جو اپنے کپڑے پاک نہیں رکھ سکتا وہ باوضو کیسے رہے گا بندہ؟ تو اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ چاہتا ہوں میرے رزق میں کمی نہ ہو۔ میرے نبی نے فرمایا ایک کام کرو، ہمیشہ باوضو رہو، کبھی تمہارے رزق میں کمی نہیں آئے گی، ہمیشہ باوضو رہو۔ اللہ اکبر۔ میں چاہتا ہوں میری ہر دعا قبول ہو۔ اللہ، کون نہیں چاہتا میری ہر دعا قبول ہو؟ ہر بندہ چاہتا ہے میری ہر دعا قبول ہو، میں دعا مانگوں اللہ قبول کرے، لیکن نسخہ بھی سن لو۔ یا رسول اللہ چاہتا ہوں میری ہر دعا قبول ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال حرام سے بچ جاؤ، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ مال حرام سے بچ جاؤ گے، اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے نا کہ وہ بارش مانگنے جب گئے تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسا بندہ ہے جس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہے، جب تک وہ محفل میں موجود ہے میں دعا قبول نہیں کروں گا، وہ کھڑا ہے میں نہیں قبول کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی کوئی ایسا بندہ ہے جس نے آج جو حرام کھاتا ہے، جو رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، جو ایسے پیسے کھاتا ہے جو اللہ کی نظر میں حرام ہو، اس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی۔ اب وہ جو کھڑا تھا جس کو پتا تھا کہ میرا کام یہی ہے، ہر بندے کو اپنا پتا ہوتا ہے، من آنم کے من دانم، میں کیا ہوں مجھے معلوم ہے، ہر بندے کو اپنی غذا کا پتہ ہوتا ہے۔ جب اس بندے تک یہ بات، اس نے توبہ کی سچے دل سے کہا یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا بندوں کے سامنے، اگر بندوں کے سامنے مجھے پتہ تو نے کہہ دیا یہ فلاں بندہ ہے اس کو نکالو، میں تو بدنام ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں حرام نہیں کھاؤں گا۔ کہتے ہیں اتنی اس نے بات کی کہ اللہ نے بارش برسا دی۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری ہر دعا قبول ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مال حرام سے بچ جاؤ، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں، ایمان مکمل ہو جائے، میں چاہتا ہوں میرا ایمان کمپلیٹ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو تمہارا ایمان پورا ہو جائے گا۔ جس کا اخلاق نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے حاجی بد اخلاق ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اچھا کام کر رہا ہوں، بس میں اب جو مرضی کرتا رہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میرا نبی وہ ہے جو خلق عظیم پر آیا ہے۔ میرے نبی جیسا خلق تو کسی کا ہے ہی نہیں۔ ایک کملی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل پاگل ایک عورت، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلے تو اس عورت نے روک لیا۔ اب وہ کھڑی اپنی باتیں بتانی، اپنی کھڑی اس نے شروع کی اپنی باتیں، دھوپ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، وہ باتیں بتائی جا رہی ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، سارے بندے پریشان کہ اس عورت نے، یہ تو پاگل ہے، اس نے حضور کو تکلیف میں کھڑا کر رکھا ہے، سارے پریشان۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا اچھا میرے خیال میں آپ تھک گئے ہوں گے، میں جاتی ہوں۔ وہ چلی گئی تو حضرت عمر فاروق نے آ گیا یا رسول اللہ یہ تو پاگل ہے، یہ تو کملی ہے، اس کی تو کوئی سنتا نہیں، آپ اس کی اتنی دیر آپ کھڑے سنتے رہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یار جس کی کوئی نہ سنے میں بھی اس کی نہ سنوں، یار جس کی کوئی نہیں سنتا پھر تیرا کیا خیال ہے میں بھی اس کی نہ سنوں؟ کوئی تو ہو جو اس کی سننے والا بھی ہو۔ تو یہ ہے میرے نبی کا اخلاق۔ کوئی کیسا بندہ بھی آ گیا، میرے نبی کے ماتھے پہ بل نہیں آیا، میرے نبی نے اپنا چہرہ نہیں بدلا۔ 1,44,000 صحابہ حضور کے گزرے ہیں، ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ حضور مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہر صحابی جس سے بھی پوچھتے، وہ میرے نبی کا انداز ہی ایسا تھا، ہر صحابی کی جس سے بھی پوچھتے وہ کہتا میرا نبی مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔
میرے نبی مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے کیونکہ میرے نبی کا اخلاق سب کے ساتھ ایسا تھا۔ فرمایا ایمان اس کا مکمل ہوگا، آپ نماز 5 وقت پڑھیں، آپ روزے دار ہوں، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، چاہے آپ کے بچوں کے ساتھ ہو، چاہے نوکروں کے ساتھ بھی کیوں نہیں، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو ایمان کی تکمیل پھر پوری نہیں ہوئی ابھی۔ آپ ایمان اپنا بچائیں اور ایمان کو تکمیل کریں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 10 سال حضرت ام سلیم کے بیٹے حضور صلی اللہ حضرت انس 10 سال حضور کی غلامی میں رہے، اور حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم 10 سالوں میں کبھی میرے نبی نے مجھے اف بھی نہیں کہا تھا، کبھی بھی اف۔ اور اس معاشرے میں جہاں غلاموں کو کوڑوں سے مارا جاتا تھا، جہاں غلاموں کو بندہ ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، ایک غلام کو اس لیے تلوار سے قتل کر دیا گیا کہ اس کا سایہ مالک کے جوتے پر پڑ گیا تھا، تو مالک نے کہا تیرا سایہ میرے جوتے پر پڑ گیا، لہذا اس کو قتل کر دیا۔ اس معاشرے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق بتائے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہوں قیامت میں گناہوں سے پاک ہو کر اللہ سے ملوں، چاہتا ہوں گناہوں سے پاک ہو کر اللہ سے ملوں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنابت کے بعد فوراً غسل کر لیا کرو۔ یہ جنابت میں سمجھاتا ہوں کیا ہے؟ حضور میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے جب ملوں تو میں گناہ میرے نہ ہوں، میں پاک، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنابت کے بعد فوراً غسل کر لیا کرو، یعنی جب مرد پر یا عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے وہ فوراً اٹھ کے غسل کرے، یہ نہیں کہ ساری رات ہی بندہ سویا رہے پھر، اور رات میں جائے موت آ جائے بندے کو اور اس حالت میں وہ بندہ مر جائے بے غسلہ۔ اور کئی ایسے واقعات جو ہیں وہ زندگی میں دیکھنے آتے ہیں، لیکن میرے نبی کا فرمان سنو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب تم پہ غسل، مرد پہ غسل فرض ہو جائے یا عورت پہ فرض ہو جائے، پہلا کام وہ یہ کرے کہ فوراً ہی وہ غسل کرے اور پاک ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ کام کرتا ہے انشاءاللہ وہ اللہ سے جب ملے گا تو گناہوں سے پاک ہو کر ملے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ ہاں ذرا اونچے بولے، آ گئی نا؟ ماشاء اللہ اکبر۔ چاہتا ہوں گناہوں میں میری کمی ہو، میرے گناہ کم ہوں، جب اللہ سے پاس ہوں میرے گناہ تھوڑے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو، اللہ تیرے گناہ ختم کر دے گا۔ استغفار کی کثرت کیا کرو، رب تمہارے گناہ مٹا دے گا، رب تمہارے گناہ کم کر دے گا۔ جب بندہ یہ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اے اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، تو میری توبہ قبول کر۔ اور جب بار بار یہ کہتا ہے اللہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب بھی کہتا ہے کہ بندے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ بار بار مجھ سے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، میں نے ان کے گناہ معاف فرما دیے۔ قیامت کے دن چاہتا ہوں نور کے ممبروں میں اٹھایا جاؤں، اللہ اکبر۔ میں چاہتا ہوں قیامت کے دن جو نور کے ممبر بچھے ہوں گے میں بھی ان ممبروں پر بیٹھا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غریبوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو، اللہ تمہیں نور کے ممبروں میں بٹھا دے گا۔ بعض بندے ہوتے ہیں نا، کوئی بڑا آ جائے تو اس کے آگے جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اور کوئی غریب پھنس جاوے تو پھر انہوں تن دیتا، نہیں جی انہوں تو تن کے رکھو۔ تو یہ فرمایا نہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے پاس جاؤں تو میں نور کے ممبروں پر بیٹھا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر غریبوں پر ظلم چھوڑ دو، اللہ انشاءاللہ تمہیں نور کے ممبر عطا فرمائے گا۔ کہا جی میں چاہتا ہوں اللہ مجھ پہ رحم کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے بندوں پہ رحم کر دو، اللہ تم پہ رحم شروع کر دے گا۔ کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر۔ تم یہاں اللہ کے بندوں پر رحم کرنا شروع کر دو، اللہ وہاں قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں پہ رحم کرے گا، تجھ پہ اللہ رحم کر دے گا۔ میں چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی کرے، میرے جو گناہ ہیں وہ ظاہر نہ ہوں، اللہ میری پردہ پوشی کیے رکھے، اللہ میرے گناہ ظاہر نہ کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی شروع کر دو، اللہ تیرے عیب چھپا لے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارے ہاتھ تو بات نہ آئے، بات نہ بھی ہو ہم پھر بھی اڑا دیتے ہیں، لیکن یہاں اللہ کے نبی فرمایا لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا شروع کر دو، معاف کرنا سیکھو، لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، انشاءاللہ قیامت کے روز اللہ تیرے عیبوں کو چھپا لے گا، اللہ تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ تو ڈالو۔ عرض کرنے لگا رسوائی اور شرمندگی سے بچنا چاہتا ہوں، یہ بڑا اہم، بلکہ سارے ہی اہم تھے، لیکن یہ فرمایا رسوائی اور شرمندگی سے بچنا چاہتا ہوں۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو شرمندگی اور رسوائی سے بچ جاؤ گے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا زنا جیسے کام سے بچ جاؤ اللہ تمہیں شرمندگی سے بچا لے گا۔ یہ کام نہ کرو کبھی شرمندگی نہیں آئے گی، اس کام سے بچ جاؤ کبھی شرمندہ اور رسوا نہیں ہوگے۔ فرمایا یہ کام نہ کرو۔ جلدی پڑھ رہا ہوں، ٹائم ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاؤں۔ میں چاہتا ہوں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں، میں آپ کا بھی محبوب بندہ بن جاؤں۔ میں وہ کیا کام کروں کہ میں آپ کا بھی محبوب بنوں اور اللہ کا بھی محبوب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہیں تم ان سے محبت شروع کر دو۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو پیارے ہیں، جن سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا تم ان سے محبت شروع کر دو، تم اللہ اور میرے محبوب بن جاؤ گے۔ اور اللہ اور اللہ کا نبی اپنے اصحاب سے اور اپنے اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ جو نہ اہل بیت سے محبت کرے نہ اصحاب سے محبت کرے وہ کبھی اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا۔ اہل بیت سے محبت اور اصحاب سے، ہمارے لیے دونوں کو سلام ہے۔ ہم دونوں سے محبت کرنے والے ہیں اور ہمارے ممبروں سے دونوں کے لیے محبت کے پھول نچھاور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی غلامی میں زندگی اور ان کی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ صحابہ کرام سے، حضور کی آل سے، اللہ کے ولیوں سے محبت شروع کر دو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، میرے بھی محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب کل اعلان ہو کہ اللہ کے فرما بردار کھڑے ہو جائیں تو میں بھی ان میں شامل ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے فرائض تمہارے ذمہ لگائے ہیں تم ان کا اہتمام شروع کر دو، تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ گے۔ ان فرائض میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، یہ تمام چیزیں جتنا فرائض اللہ نے تمہارے ذمہ لگائے ہیں تم ان فرائض کا اہتمام شروع کر دو، تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ گے۔ کہ یا رسول اللہ چاہتا ہوں احسان کرنے والا بن جاؤں، احسان کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا یہ نہ ہو تو فرمایا اتنا سوچ لیا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایسے عبادت کرو۔ یہ نہیں کہ یعلمون تعلمون سبحان ربی الاعلیٰ بھی پوری نہ ہو، سبحان ربی العظیم پوری نہ ہو، یہ نہ ہو۔ فرمایا ایسے عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ صورت حال پیدا نہ ہو تو فرمایا کم از کم اتنا تو سوچ لیا کرو کہ میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کس کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوں۔ 20واں کہا جی کون سی چیز گناہوں سے چھٹکارا دلاتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو بندے کے گناہ ہو جائیں اگر وہ عمل کرے تو اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنسو، عاجزی اور بیماری۔ فرمایا رویا کرو، اس کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کیا کرو، اور بیماری۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں، تمہارے آنسو، تمہاری عاجزی اور تمہاری بیماری جو ہے۔ فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں۔ کیا چیز ہے جو دوزخ کی آگ کو بجھا دے گی؟ یا رسول اللہ وہ چیز کیا ہے جو دوزخ کی آگ کو میرے لیے بجھا دے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنا شروع کر دو، اللہ تیرے لیے دوزخ کی آگ بجھا دے گا۔ اللہ دنیا کی پریشانیوں پہ صبر کرو، دنیا کی مصیبتوں پہ صبر کرو، اللہ تمہارے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا، اللہ جہنم کی آگ بجھا دے گا۔ کیا چیز ہے اللہ کے غصے کو جو ٹھنڈا کرتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چپکے چپکے صدقہ خیرات کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ چوری چوری کسی کو پتہ ہی نہ ہو، صدقہ و خیرات کرو، اور فرمایا صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ، رشتہ داروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔ فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں۔ اور 23 نمبر فرمایا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ سب سے بڑی برائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برے اخلاق اور کنجوس۔ برے اخلاق اور کنجوسی سب سے بڑی برائی ہے، اس سے بڑی برائی کوئی نہیں۔ جس کے اعمال، جس کا اخلاق برا ہو اور جو بندہ کنجوس ہو، کنجوس بندہ بھی برا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کنجوس ہے وہ چاہے تہجد گزار ہے، چاہے وہ نیک ہے، وہ کبھی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ اور فرمایا گناہگار ہو لیکن سخی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہگار سخی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، مگر کنجوس عبادت گزار اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔
جب رب کے راستے پہ دینے کی بات آئے تو فرمایا پھر سخی بن جاؤ، کنجوسی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخیل بندے کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ کنجوس بندے کو پسند نہیں کرتا۔ سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق، عاجزی اور صبر، یہ سب سے بڑی بڑائی ہے، اس سے بڑی بڑائی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اپنے اخلاق اچھے کرو، عاجزی اختیار کرو اور صبر کرنا شروع کر دو، یہ سمجھ لو تم نے بہت اچھا کام کیا۔ آخری، اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو، اللہ کے غصے سے بچ جاؤ گے۔ لوگوں پہ غصہ کرنا چھوڑ دو۔ جب تک نہ تھی اپنے عیبوں پہ نظر، تکتا ہی رہا لوگوں کے عیب و ہنر۔ جب تک نہ پڑی اپنے عیبوں پہ نظر، تکتا ہی رہا لوگوں کے عیب و ہنر، اور جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو دنیا میں کوئی برا نہ رہا۔ بہادر شاہ ظفر فرماتے ہیں ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، چاہے جتنا بھی ہو وہ فہم و ذکا۔ کہتے ظفر وہ بندہ ہی نہیں، انہوں بندہ نہ سمجھو، چاہے جتنا مرضی وہ پاک صاف رہندہ ہے، چاہے جتنا وہ اعلیٰ کھاتا ہے، اعلیٰ کپڑے پہنتا ہے، اپنے آپ کو کہتے میں بڑا نیک ہوں، لیکن بہادر شاہ ظفر فرماتے ہیں ظفر آدمی میری نظر میں وہ بندہ ہی نہیں ہے۔ کون؟ فرماتے ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، چاہے جتنا بھی ہو وہ فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تیش آیا تو رب کے غصے کو بھول گیا، اور پیسہ آیا تو عیاشی میں پڑ گیا۔ فرمایا ظفر کہتے دنیا اس کو انسان کہے، میں بندہ ہی نہیں سمجھتا اس کو، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو میرے بھائی یہ وہ ایک حدیث تھی کہ جو علم اور حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو ہم نے سنا ہے اپنے نبی والے وہ اخلاق ہم پیدا کریں، اپنے اندر رحم کرنا شروع کریں، صبر کرنا شروع کریں، لوگوں کی پردہ پوشی کرنا شروع کریں، حلال کھانا شروع کریں۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمیں رتبے دلائے گی، اللہ ہمیں نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ تو تمام دوستوں سے التجا ہے، میرے بھائی، میرے دوست، نوجوان بچے، اللہ کے نبی کے اخلاق پیدا کر لو، یہ دنیا کو بھی جنت بناؤ اور آخرت کو بھی جنت بناؤ۔ دعا ہے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے سنتے ادا فرمانی ہے وہ سنتے ادا کر لیں۔ وآخر دعوانا ان